الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے بعد اور حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود شریف پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام استاذ مکرم اور میرے ہم مکتب ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں اس شخص کے سارے گناہ سلب کر لیے جائیں تاکہ یہ میرے حضور اس حالت میں ہو کہ اس کا کوئی گناہ بھی نہ ہو، یہ گناہوں سے پاک ہو۔ تو حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کے سارے گناہ سلب کر لیے جاتے ہیں۔ تو جب وہ شخص نماز پڑھ کر جانے لگتا ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اس نے نماز ادا کر لی ہے تو اس کے گناہ اس کے پردے میں ڈال دیے جائیں۔ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، کہ جس شخص کے ایک دفعہ گناہ اس کے نامہ اعمال سے نکال لیے جائیں تو پھر اس کے پردے میں نہیں ڈالتے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب کوئی شخص قیام کرتا ہے، نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے کندھے اور اس کے سر پر آ جاتے ہیں۔ جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو اس کے کندھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اس کے بقیہ بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز کا ارادہ سے اٹھتا ہے اور جب وہ وضو کے لیے چلو میں پانی لیتا ہے، جب وہ پانی اس کے جسم سے مس ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی آپ ایک دن درخت کے نیچے کھڑے تھے، آپ نے اس درخت کی ایک شاخ کو پکڑا اور حرکت دی، موسم خزاں تھا تو اس درخت کے پتے جھڑ گئے۔ آپ کے ساتھ ایک ساتھی تھے حضرت عثمان، آپ نے ان سے کہا کہ آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا عمل کیوں کیا ہے؟ تو حضرت عثمان کہتے ہیں کہ حضور آپ ہی بتا دیجئے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور نبی کریم رعوف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور کچھ صحابہ اور بھی تھے، ہم کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک درخت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نیچے ٹھہرے، آپ نے اس کی شاخ کو پکڑا اور حرکت دی اور اس کے پتے جھڑ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلیمان فارسی تم نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا عمل کیوں کیا ہے؟ تو حضرت سلیمان فارسی عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے کہ آپ نے ایسا عمل کیوں کیا ہے؟ حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح معاف کر دیتا ہے جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وقت نزاع تھا، آپ کے آخری کلام جو آپ نے آخری کلام کہے تھے وہ یہ تھے، آپ نے دو نصیحتیں فرمائی تھی۔ ایک یہ نصیحت تھی کہ آپ نے لوگوں سے کہا ہے لوگوں میں تمہیں نماز کی تاکید کرتا ہوں، اور آپ کی دوسری نصیحت یہ تھی کہ جس کی ملکیت میں کوئی لونڈی یا غلام ہے آپ نے فرمایا وہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔